السلام علیکم ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی انٹرنیشنل۔ میں ہوں نصیر، جرمنی کے اسٹوڈیو سے۔ آج پھر میرے ساتھ ہے افتخار چودھری صاحب کینیڈا سے۔ بڑا اچھا بولتے ہیں، بڑے اچھے وہ اپنے تجزیہ کرتے ہیں۔ آج پھر میں پاکستان کی جو اس وقت حالات ہیں اس بارے میں پتہ کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی نصیر صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ پاکستان کی جب خبریں ملتی ہیں، آپ کو بھی ملتی ہیں یا پوری دنیا میں جاتی ہیں، تو بڑی تشویش ہوتی ہے، دھڑکا بھی لگا رہتا ہے، ایک معاشی طور پہ، ایک سیاسی طور پہ، ایک ہم ویسے بھی آج کل گم کی حالت میں ہیں۔ کیا محسوس کرتے ہیں جب پاکستان کے ایسے حالات آپ کو پتہ چلتے ہیں کہ سیاسی طور پہ ہم ابھی ہو نہیں سکے، مستحکم نہیں ہو سکے؟ جی بس وہ یہ آپ کے سامنے ہی ہے، یہ اپنا حالات جس طرح سے چل رہے ہیں وہاں پہ آج کل لوگ مطلب الیکشن چاہ رہے ہیں، لیکن جو گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ اس فیور میں نہیں ہے کہ الیکشن فوری کرایا جائے، کیونکہ آلریڈی کافی چیزیں خراب ہو چکی ہوئی ہیں وہاں پہ اور اکانومی کا برا حال ہے، اس لیے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ نہیں کرانا چاہ رہی ابھی الیکشن، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس سال کے اینڈ تک یا پھر دیکھیں گے کہ کب فیزیبل ہے پھر وہ کرائیں گے۔ کوئی نہ کوئی حل تو ہونا چاہیے نا، حل ہوگا، ان کے پاس بیٹھے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی، حکومت بھی ہے۔ آپ کی نظر میں کیا سب سے پہلے کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں یہی ہے کہ پہلے ان کو جو پچھلا گند ہے اس کو صاف کریں، پہلے جو چیزیں خراب ہو چکی ہیں، جو آپ کے جو ادارے نقصان میں جا رہے ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں، جیسے پی آئی اے ہے، اسٹیل مل ہے، اور بہت سارے ادارے ہیں جو ان کو جن کو پرائیویٹائز کیا جا سکتا ہے ان کو کرنا چاہیے۔ اور کب تک پاکستان یہ بوجھ برداشت کرے گا؟ ابھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ ایک مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک سپیچ کی ہے وہاں پہ کراچی میں، تو وہ ان کی سپیچ آپ سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کافی چیزیں جو ہیں وہ اب ٹائم آ گیا کہ پرائیویٹائز کرنے کا، تو اس کو جو بوجھ گورنمنٹ کے اوپر اضافی بوجھ ہیں وہ اتاریں۔ اور دوسرا جو انہوں نے بتایا کہ جی پاکستان کی ٹوٹل جو ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً $80 بلین ہیں، سوری امپورٹس، اور جو ایکسپورٹس ہیں وہ کوئی 31 بلین، اور اندر 30 بلین آ جاتا ہے جو فارن ریمیٹنسز جو آتی ہیں، جو فارن میں پاکستانی گئے ہوئے ہیں، تو باقی جو فرق رہ جاتا ہے وہ اسٹل اباؤٹ 18 to 20 بلین ڈالر وہ پاکستان کو مانگنا پڑتا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر پاکستان یہ کرے کہ جو غیر ضروری اشیاء ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دیں، امپورٹ کے اوپر، جیسے بڑی لگژری گاڑیاں ہیں، اس کے علاوہ جو ڈاگ فوڈ ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے جو لوکلی پروڈیوس کی جا سکتی ہیں، اور بہت ساری باقی بھی جو جتنی لگژری آئٹمز ہیں ان کے اوپر بین کر دے، تاکہ وہ والا جو ہے نا امپورٹ کا جو ہے بل وہ تھوڑا نیچے آ جائے، یہ چیز کرنی پڑے گی۔ سیاسی طور پر مستحکم ہوں گے تو معاشی طور پہ یا مالی طور پر آگے بڑھیں گے۔ سیاستدان ہمارے آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں، آج بھی ہم نے دیکھا کہ صبح سے لے کے شام تک یہی ڈرامہ لگا رہا ہے کہ پکڑنا ہے نہیں پکڑنا، بھائی جو پکڑنا ہے تو پھر پکڑنا ہے، لیکن وہ افراتفری پھیل جاتی ہے عوام میں۔ اس کا کیا حل نکالنا چاہیے؟ اس کا حل یہی ہے کہ جس طرح ابھی انہوں نے عمران خان صاحب کو موقع دیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے 4 سال، پونے 4 سال، اور ان کی کارکردگی کچھ بھی نہیں رہی، تو ان کو میرا نہیں خیال کہ ان کو دوبارہ موقع اتنی جلدی ملنا چاہیے، ان کو ویٹ کرنا چاہیے کہ پھر پہلے دوسرے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو ابھی کام کر رہے ہیں، جو ملک انہوں نے پہلے بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں، انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں جو ملک کے اندر موٹر وے کا جال ہے، جو کراچی ایئرپورٹ بنا، جو لاہور ایئرپورٹ بنا، اسلام آباد ایئرپورٹ، اور باقی چیزیں جو جس طرح کے باقی پروجیکٹس، اور لوڈ شیڈنگ میں کمی کے جس طرح انہوں نے اقدامات کیے تھے، تو اس کے اوپر ان کو موقع ملنا چاہیے کہ یہ تھوڑا سا ملک کو مستحکم کر لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا، یہ عمران خان صاحب نے ٹھیک ہے پاپولیرٹی تو لے لی ہے، لوگوں میں تو وہ پاپولر ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہ اتنا فیزیبل نہیں ہے ان کو گورنمنٹ دینا، کیونکہ وہ ایک دفعہ فیل ہو چکے ہیں، انہوں نے پرفارم نہیں کیا۔ آپ کوئی بتائیں نہ کوئی چیز سوائے لنگر خانہ کھولنے کے،
लंगर खाना तो कहीं भी मतलब कोई भी खोल सकता है। खर्चे के अलावा बाकी कोई काम जो इन्होंने जो एक्सपोर्ट में इजाफा कोई करना था, जो और चीज़ें करनी थी, सारी हर चीज़ पे उन्होंने बैकआउट किया है और उन्होंने यू टर्न मारा है। तो इसलिए फिर वो इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि उनको मौका दिया जाएगा। और फिर उन्होंने जिस तरह पंजाब में जो चलता रहा है, जिस तरह बुज़दार साहब को लगाया, उन्होंने बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो थी। इस्टेब्लिशमेंट में भी कहा कि इनको हटाएं, लेकिन नहीं हटाया गया। और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें, जो बंदा सुबह अब शहबाज शरीफ हैं, वो सुबह सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के काम पे लग जाते हैं, सारा दिन काम करते हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें ठीक कर ली हैं ऑलरेडी, और बाकी भी वो कर रहे हैं। ये चीज़ है, ये नहीं कि ठीक है, लेकिन जमहूरी मुल्क है, फैसला तो अवाम ने करना। अगर अवाम चाहते हैं कि इमरान खान आए या चौधरी परवेज आए, फिर परवेज लाई आए, तो फिर अवाम का ही फैसला होगा। तो इसमें फिर क्या किया जाएगा? देखें, जो चौधरी साहब के भी अभी किस्से निकल रहे हैं कि उन्होंने जो पैसा इधर उधर हुआ है जो, और वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, वो कोई इतना छोटा भी नहीं है। और बाकी भी चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल में तो इनको अभी थोड़ा आराम का मशवरा देना चाहिए कि भाई आप आराम से बैठें और लेट अस फिक्स द इकॉनमी, फिर बाद में देखेंगे। ताकि अभी इनके पास फिर कल अभी अगर इनको दोबारा लगा दिया तो पाकिस्तान डेफिनेटली डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और बहुत कैओस होएगा कंट्री के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त खामोश नजर आ रही है। तो क्या महसूस करते हैं कि वाकई इन्होंने कहा कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जब अब देख रहे हैं कि आखिर में हमने ही ठीक करना है? क्या सोच रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में? एस्टेब्लिशमेंट, मेरा नहीं ख्याल कि वो खामोश रह सकते हैं। और जितनी इन्वॉल्वमेंट उनकी रही है पिछले 75 सालों में, इस तरह नहीं हो सकता कि उनको वो बिल्कुल अलग थलग होके बैठ जाएं। और जितनी उनकी जिस तरह से उन्होंने पहले इन्वॉल्व रहे हैं, मेरे ख्याल में वो अभी भी रहेंगे और आइंदा भी रहेंगे। तो अदलिया क्या कैसा सिस्टम देख रहे हैं पाकिस्तान में? बाज़ दफ़ा जमानतें मिल जाती हैं, बाज़ दफ़ा उनको बेल नहीं मिलती। तो क्या देख रहे हैं कि आने वाले महीनों में इलेक्शन पे और इलेक्शन कमिश्नर पे ये जोर पड़ेगा अदलिया का, जो उन्होंने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब कराएं? जो अदलिया के बारे में मैं तो यही कहूँगा कि जी जो जो अदलिया है ना, वो तो इम्पार्शल होनी चाहिए बिल्कुल, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। और उसमें इनके पास बड़े अच्छे अच्छे जजेज़ हैं, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और कुछ और दूसरे लोग हैं जो बिल्कुल इम्पार्शल हैं, बिल्कुल उनका किसी के साथ कोई ऐसा तल्लक नहीं है ना। वो वैसे भी बड़े क्लीन आदमी हैं, और बाकी भी जो हैं उनको भी ऐसे ही होना चाहिए। तो अब इलेक्शन करीब करीब है, बल्कि दोनों पार्टियां मैदान अमल में हैं। तो क्या फिर देखेंगे कि एक ही इलेक्शन होने चाहिए, जनरल के, कौमी असम्बली के भी और आम सूबाई असम्बली के भी, या पहले अखराजात करें फिर बाद में धांधली का खतरा होगा? क्या सोच रहे हैं आप? उसमें नसीर साहब, मैं तो यही कहूँगा कि जो जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कनाडा में, जो बलदियाती इलेक्शन है ना, ये बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। जो लोकल लीडर्स हैं वो अपने लोकल लेवल के ऊपर मसाइल हल करते हैं, और वो हमेशा यहाँ पे कनाडा के अंदर मैं देख रहा हूँ कि वो गैर जमाती होते हैं, उसमें कोई किसी जमात में इसके प्लेटफॉर्म पे नहीं लड़ सकता। इसी तरह वहाँ भी ऐसे होना चाहिए। और जो सूबाई और कौमी, ठीक है, अपनी अपनी पार्टी से लड़ें पॉलिटिशियंस, और उसमें जो है कि बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान में दरख्तों के ऊपर, खंभों के ऊपर, सड़कों के ऊपर बैनर्स और मतलब जिस तरह वॉल चॉकिंग, ये सारी चीज़ें बैन होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखें, यहाँ आपके जर्मनी में भी इलेक्शन होते हैं और लोग यूरोप में होते हैं, कहीं भी कोई वॉल चॉकिंग नहीं करता, कहीं भी कोई दरख्त पे बैनर नहीं लगा सकता कहीं। इलेक्शन कमीशन के पास बहुत पावर्स होती हैं। इलेक्शन कमीशन अगर चाहे ना, तो वो किसी का अगर बैनर देख ले ऐसे, तो उसको बुला के वो खींच सकते हैं, उसको वो कह सकते हैं कि भाई ये अपना क्या कर रहे हो तुम, ये इट्स नॉट अलाउड।
تو وہ ایک چھوٹے جو جس طرح یہاں پہ سائن لوگ گھروں کے لان میں یا گھر کے باہر لان میں لگاتے ہیں، اس طرح سے یا کوئی اور اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کو مس یوز نہ کریں. اور وہاں پہ جس طرح مس یوز ہوتے ہیں الیکشن رائٹس، اور جس طرح سے لوگ اپنے کرتے ہیں وال چاکنگ، اور سارا کنٹری جو ہے وہ اس کے اوپر وہ دیواروں کے اوپر سال ہا سال تک لکھا رہتا ہے جی آوے آوے جاوے جاوے، یہ چیزیں غلط ہیں. اس کے اوپر گورنمنٹ کو، الیکشن کمیشن کو بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے اور ایکشن لینا چاہیے. ایک دو چار کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے نا تو بعد میں کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی اس طرح سے ان رولز کو وائلیٹ کرے. تو کیا دیکھ رہے ہیں جو الیکشن کمیشن نے ان کو کیا توشہ خانے میں، تو کیا محسوس کریں گے ایک دو دن میں رزلٹ آ جائے گا تو ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو جائے گی؟ آیا یہ کیس ان کو پکڑوا دے گا عمران خان کو؟ جی مجھے تو ابھی تو یہی لگ رہا ہے، جو ان کی جو گورنمنٹ کی اور جو اسٹیبلشمنٹ کی نیت ہے اس سے اور باقی چیزوں سے تو یہی لگ رہا ہے، کیونکہ وہ جو ان کے کیسز ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا فیصلہ ہو جائے اور اس کے بعد خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر کے تو پھر باقی کی پارٹیوں کو کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے جی اب آپ الیکشن میں حصہ لیں، اور اس طرح سے کر کے گورنمنٹ جو بنے گی. کیونکہ جو اگر وہ نہیں ایسے کرتے تو وہ خان صاحب پھر اگر ابھی آ گئے تو انہوں نے 4 سال بعد بھی یہی کہنا ہے جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میرے پاس تو اختیارات ہی نہیں تھے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. پھر وہی بہانے بازیاں شروع ہو جائیں گی. تو کیونکہ آخری 2-3 منٹ ہے تو یہاں کی مصروفیت بتائیں، کیونکہ سننے میں آیا کہ آپ بڑے متحرک ہیں سیاسی طور پہ، جس طرح آپ نے کہا کونسل کی سطح پہ، شہر کی سطح پہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے یہاں؟ اگر آپ غیر ملکی ہیں تو کیا کیا کر سکتے ہیں ملک کے لیے، کینیڈا کے لیے؟ دیکھیں جی جو یہاں کی تو پالیٹکس بڑی صاف ستھری ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جس طرح وہاں پہ اسلحے کی نمائش اور دوسری چیزیں. یہاں تو جب الیکشن ہوتا ہے تو تھوڑا بہت پولیس پولنگ اسٹیشنوں پہ کبھی کبھار دن میں چکر لگا لیتے ہیں، وہ صرف اس سائڈ سے اس روڈ سے گزرتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ اندر جا کے بہت زیادہ بیٹھے ہوں یا بڑا پولیس اور فوج، اور نہیں، کوئی بھی آرمی کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا شاید کہ الیکشن ہو رہا ہے. اور جو پولیس ہے وہ تھوڑا بہت دھیان رکھتی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی گڑبڑ نہ کرے، اور باقی کوئی ایسی یہاں پہ ہے نہیں ایسی چیز کہ جی وہ والا حساب نہیں ہے وہاں والا. کسی نے بھی جو جس طرح کے جو رول ہیں یہاں کے، جو ایک دفعہ وائلیشن ہوتی ہے تو وہ پھر بڑا سخت ایکشن لیا جاتا ہے. اس لیے لوگ جو ہیں وہ رول کو فالو کرتے ہیں. رول کو فالو کرتے ہیں. اور جو غیر ملکیوں کے حقوق ہیں، کینیڈا کی حکومت یا آپ کے صوبے کی حکومت پورا اس پہ اوپر اتر رہی ہے، یا وہاں بھی کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ غیر ملکیوں کو زیادہ حق دے دیے گئے ہیں؟ جی یہاں پہ جو پورے حقوق ہیں، کینیڈا آئی تھنک از ون آف دا بیسٹ کنٹریز ٹو لیو ان. اور جو فار اسپیشلی فار جو دوسرے جو کنٹریوں سے ہجرت لوگ کرتے ہیں ان کے لیے، تو یہاں پہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے. تھوڑا بہت ہو جاتا ہے واقعات کبھی کبھار، جیسے اسلاموفوبیا پہ یا کوئی اور چیز پہ تھوڑا بہت، لیکن باقی یہاں پہ کوئی ایسا ہے نہیں کہ کوئی، سب کے برابر حقوق ہیں، سب کے برابر رائٹس ہیں. کوئی کسی کو نہیں تنگ کر سکتا، کوئی کسی کی مسجد پہ جا کے حملہ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی جو کرے گا پھر وہ بھگتے گا. یہ چیز ہے جو کوئی کسی کو، آپ اپنی اچھائی تو بتا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے. یہ بتائیے گا. جی اپنی اچھائی تو بتا سکتے ہیں، آپ اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی دوسرے کو جا کے تنگ نہیں کر سکتا. کوئی کسی کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا. آخر میں بتا دیجیے گا کہ ہمارے سیاستدانوں کو، ہماری اپوزیشن کو، ہمارے علماء کو، یا ہمارے جو بھی وہاں پالیسی ساز ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کی طرف سے، تاکہ جو ملک اس وقت ڈیفالٹ کے قریب ہے وہ بچ جائے؟ آپ نے مفتاح اسماعیل کا تو کہا ہے کہ بہت آج کل بول رہے ہیں، بچانا چاہتے ہیں لیکن بچ نہیں رہا. محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہوگی، معاشی ایمرجنسی نہ لگ جائے. تو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ میں وہاں کے لیے پاکستان کے جو سیاستدان اور جو سارے میرے سے بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، اس میں ان کو مطلب کوئی زیادہ تو نہیں، لیکن صرف یہی ہے کہ بس میرٹ کی پاسداری کریں اور
कोशिश करें कि मेरिट को हाथ से ना जाने दें, और दूसरा ये है कि सबको बराबर हकूक़ दें। जितने भी जो भी कोई किसी का मज़हब है उनको पूरे राइट्स दें। क्रिश्चियंस पे, किसी हिंदूज़ पे, किसी मिनॉरिटी पे कोई जुल्म नहीं होना चाहिए। किसी किस्म की एक को दूसरे के ऊपर सुपीरियरिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से कौमें तरक्की करती हैं। और बाकी जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बहुत ज़बरदस्त बात कह दी है। हाँ। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो फिर उसको इन बातों को देखना चाहिए कि सारे एक ही मुल्क के शहरी हैं, मिल के ही मुल्क को आगे बढ़ाना है हमने। हाँ जी। इंशाल्लाह हम आपसे रखेंगे और तबसरा लेते रहेंगे, तज्जिया लेते रहेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, थैंक यू नसीर साहब। अल्लाह हाफिज़।